السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک فیسٹ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی وہ آیات بتائیں گے جنہیں پڑھ کر انسان اپنے آپ کو غائب کر سکتا ہے، خصوصاً ظالم بادشاہ کے ظلم کے وقت یا کسی اور بڑی مشکل کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات پڑھ کر اپنے آپ کو کافروں سے چھپاتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستتر من المشرکین بثلاث آیات، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آیات پڑھ کر مشرکین سے چھپتے تھے۔ نمبر 1، الآیۃ التی فی الکہف، وہ آیت جو سورہ کہف میں ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ نمبر 2، وَالْآيَةُ الَّتِي فِي النَّحْلِ، وہ آیت جو سورہ نحل میں ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ نمبر 3، وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْجَاثِيَةِ، وہ آیت جو سورہ جاثیہ میں ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأہن یستتر من المشرکین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان 3 آیتوں کو پڑھ لیتے تو مشرکین سے غائب ہو جاتے تھے۔ قال کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فحدثت بہن رجلا من اہل الشام، کہ میں نے یہ 3 آیتیں شامی آدمی کو سکھائی، فاتا ارض الروم، وہ شامی آدمی روم چلا گیا، فاقام بها زمانا ثم خرج ہاربا، وہاں پر ایک عرصہ ٹھہرا رہا پھر بھاگ کر وہاں سے چلا گیا، فخرجوا فی طلبہ، رومی لوگ اس شامی آدمی کی تلاش میں نکلے، فقرأ بہن، اس شامی آدمی نے ان 3 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، فصاروا یکونون معه علی طریقہ ولا یبصرونہ، وہ رومی لوگ اس شامی آدمی کے ساتھ ایک ہی راستے پہ چل رہے تھے لیکن اسے نہ دیکھ سکے۔ بہرحال قرآن کی یہ آیت ہے، جو شخص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ 3 آیتیں کون سی ہے؟ دوبارہ سن لیجئے۔ نمبر 1، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ نمبر 2، أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ نمبر 3، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔